السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو انودر व्लॉग۔ کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں کچن میں آئی ہوں۔ آج میں کروں گی کچن کی صفائی۔ جیسے میں نے کیبنٹ وغیرہ سارے صاف کر دیتے ہیں، برنی وغیرہ سب صاف کیے میں نے، اور سلے وغیرہ کافی مطلب صاف کیا۔ بس یہ کہ چولہا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا چولہا میں صاف نہیں کر پائی تھی کیونکہ طبیعت میری اتنی خراب چل رہی تھی۔ آپ کو بتایا تھا چکن میں چگونی ہو گیا تھا، چل رہا ہے آج کل وائرل چل رہا ہے، بخار، نزلہ، کھانسی، جسم کا ٹوٹنا، جوڑوں میں درد، سر میں درد، اس قدر کہ بہت مطلب مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا۔ تو بس یہ مسئلہ تھا، اتنے 4-5 دنوں سے تو بہت ہی مشکل ہو رہی تھی کام کرنے کی نا۔ تو یہ اس طرح کے کام میں کر ہی نہیں پا رہی تھی، بس کھانا بنانا تو بڑا مشکل سے میں کر پا رہی تھی۔ تو بس یہ کو رگڑنا پڑتا ہے نا، چولہے کو دھونا، صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ طبیعت بہتر تھی، تو میں نے کہا آج چولہے کو میں صاف کر لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے چولہا نکال کے اس پہ نا لکوڈ ڈالا ہے، اس کو اچھی طرح سے رب کیا۔ پہلے اس کو لگ جاتا ہے نا، مطلب کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ مطلب گندا ہو جاتا ہے۔ صاف تو کر دیتی ہوں ہاتھ کے، لیکن پھر بھی وہ نا کالا ہو ہی جاتا ہے سائٹوں سے نا چولہا۔ تو میں تھوڑی دیر اس کو بھگو دیتی ہوں، مطلب پانی ڈال کے نا تھوڑا سا لکوڈ ڈال کے چھوڑ دیتی ہوں آدھے پون گھنٹے کے لیے۔ تو اس کی جو بلیک ہوتا ہے سائڈ میں جو گندگی ہو جاتی ہے، چکنائی وغیرہ جم جاتی ہے، وہ کافی نا مطلب وہ ہو جاتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آرام سے مطلب صاف ہو جاتا ہے یہ۔ اچھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ لڑکی کا جب رشتہ آتا تھا نا، تو سب سے پہلے نا اس کی نا مطلب سلیقہ مندی دیکھنے کے لیے نا اس کے نا کچن دیکھا جاتا تھا۔ مطلب کچن میں جا کے نا رشتے والی مطلب جو ماؤں کے ساتھ جو بہنیں وغیرہ آتی ہیں، مطلب وہ اس کچن میں آ جاتی تھی، کچن دیکھتی تھی، مطلب کہ کچن کیسا ہے، صاف ستھرا ہے کہ نہیں، مطلب سلیب صاف ہے، چولہا صاف ہے، مطلب یہ دیکھنا کہ نا لڑکی مطلب کتنے سلیقے شعار ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ کہ کبھی کبھی بہانے سے یہ بھی ہوتا تھا کہ جو اماؤں کے ساتھ جو بیٹیاں بھی آتی تھی، تو وہ واش روم کا بہانہ کر کے مطلب واش روم میں جا کے واش روم دیکھتی تھی کہ ہاں واش روم صاف ہے، تو وہ اماؤں کو بتاتی تھی ہاں لڑکی کا واش روم بھی صاف ہے، کچن بھی صاف ہے۔ تو اس طرح نا یہ ایک کہانی چلتی تھی۔ اب میرے خیال سے یہ ریت ختم ہو گئی ہے، اب تو نئے ریت چل گئی ہیں، اور بس یہ کہ اب تو پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے، مطلب لڑکی والے ہوں تو وہ بھی پیسہ ہی دیکھتے ہیں، یہ لڑکے والے ہوں وہ بھی پیسہ ہی دیکھتے ہیں، مطلب ہر چیز مطلب پیسے پہ گھوم رہی ہے۔ جو زندگی جو ہے نا سب پیسوں کا محور ہے، پیسوں کے درمیان زندگی گزر رہی ہے، پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لڑکی والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکے کے گھر میں، تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب بنگلہ ہو، اچھی سی مطلب اس کی جاب ہو، اور ہینڈسم سیلری ہو۔ مطلب ہینڈسم سیلری سے مراد یہ کہ مطلب لاکھوں میں سیلری ہو، مطلب 1-1.5 لاکھ میں سیلری ہو، اور جاب بھی گورنمنٹ والی ہونی چاہیے، مطلب گورنمنٹ والی ہو، مطلب کسی بھی فیلڈ میں ہو، مطلب یہ کہ مطلب گورنمنٹ والی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ کہ گورنمنٹ والی ہوتی ہے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسا لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ نا ہماری بیٹی نا ہمیشہ خوش رہے، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو ہر چیز کی مطلب ہر آسائش اس کو ملتی رہے۔ لیکن یہاں ہمارا معاملہ تو کچھ الٹا ہی ہوا ہے۔ ہمارے ابا نے یہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ تو بس یہ کتنے سادہ تھے، اور نہ انہوں نے تو بس ہم لوگوں کی شادیاں ایسی کی، ہم تینوں بیٹیوں کی بالکل مطلب یہ کہ بڑی سسٹر کی جو جن سے شادی ہوئی ان کی تو دکان بھی اپنی نہیں تھی، رینٹ کی دکان تھی، ان کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، وہ مطلب یہ کہ بھائی کے گھر میں رہتے تھے۔ تو ہمارے ابا نے یہ تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اور بس شادیاں کر دیں بس۔ اور میری جب دوسری سسٹر ہیں ان کی شادی بھی بس ایسی ہوئی، مطلب یہ کہ ان کی بھی سیلری زیادہ نہیں تھی، 8-10 ہزار سیلری تھی۔ تو یہ کہ ان کی شادی مطلب رہی، پھر یہ کہ ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر 2 بچے ہو گئے، پھر ان کی دوسری شادی ہوئی لیکن وہ ناکام ہوئی۔ بس یہی ہوتا نا، کوئی دوسرے کو بچوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میری سسٹر کے ساتھ بھی یہ ہوا، دوسری شادی تو کر لی، لیکن دوسری شادی جو کری نا انہوں نے، لیکن اتنی ذلت رسوائی جو ہمیں برداشت کرنی پڑی نا، میں بتا نہیں سکتی۔ یقین کریں میرے سسرال میں میرے ساس سسر تو اتنے سادہ تھے، اتنے سادہ، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، گھر میں رہنے والے تھے وہ تو بس اللہ اللہ کرتے تھے۔ ان کو میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے نا، سیکنڈ سسٹر کی نا سیکنڈ شادی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ اب جیسے دوسری شادی کی تھی نا، وہ جو صاحب تھے نا وہ مطلب ان میرڈ تھے، مطلب ان کی میرڈ نہیں تھی، ان کی فرسٹ میرج تھی۔ تو انہوں نے ہماری بہن کو مطلب لائک کیا تھا کسی شادی میں، پھر انہوں نے مطلب پرپوز کر کے شادی کر لی۔ اب شادی ہو گئی، لیکن میرے گھر والے مطلب راضی نہیں تھے، لیکن شادی ہو گئی۔
اب ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ بڑوں کو مطلب ناراض کر کے تو کون مطلب ایسا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ پھر شادی تو ہو گئی، لیکن وہ اس قدر بدنامی ہوئی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرے سسرال میں تک میں اتنی بدنامی مجھے سننے کو ملی، میرے ساس سسر کو بتایا گیا، پتہ نہیں وہی میری بھاوج ہے وہ کون ہو سکتا ہے، جو میری سگی بھاوج ہے اس نے یہاں بتایا اس کو اسی خاتون کو جس کا نہ میں نام لینا پسند نہ میں رشتہ بتانا پسند کرتی ہوں، اس خاتون نے یہاں بتایا میرے ساس سسر کو، ایک ایک بات بتائی کہ اس کی بہن یہاں چلی گئی، اس کی بہن نے یہ کر لیا، اس کی بہن نے شادی کر لی، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں چلی گئی، الگ رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم بہنوں پہ تو اتنے الزام لگائے گئے ہیں کہ نا یہ بہنیں ایسی ہیں، الگ رہتی ہیں، ساس سسر سے الگ رہتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہی ہوں، میں نے کھانا پینا نہیں الگ کیا۔ علیحدگی وہ ہوتی ہے جس سے کھانا پینا الگ کیا جائے۔ میں نے کبھی اپنے ساس سسر سے الگ نہیں ہوئی، مطلب کھانا پینا الگ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنے سال بنا لیا یا اتنے سال میں نے کر لیا اب میں بالکل نہیں کروں گی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ میرے شوہر نے ایسا کبھی سوچا۔ انہوں نے مجھے وارن کر دیا تھا کہ دیکھو کبھی تم یہ نہیں زبان پہ لانا کہ اتنے سال میں نے پکا لیا، یہ میں نہیں کروں گی، اب یہ کرے گی، وہ کرے گی، آنے والی کرے گی، یہ تمہاری زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا میرا ساتھ جو ہے نا اپنے ساس کے ساتھ بہت کم گزرا ہے، میری ساس کا میرے ساتھ 5 سال وقت گزرا ہے، کیونکہ سن 2010 میں میری شادی ہوئی اور سن 2015 میں میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی بالکل 5 سال میں نے اپنے ساس کے ساتھ گزارے ہیں، بہت کم مطلب وقت گزرا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا مطلب ان سے رویہ تھا، مطلب ان کا میرے سے بہت اچھا رویہ تھا۔ ہاں کبھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت نیچ بہت ہو جاتی ہے، تھوڑی اس سے بھی ہو جاتی تھی تو میں ان سے معافی مانگ لیتی تھی، کبھی وہ تھوڑی ہو جاتی تھی تو میں برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات تھوڑا سا ان کا نیچر ویسا تھا، لیکن یہ کہ میں برداشت کرتی کہ وہ بڑی ہیں، تو بس یہاں میں لحاظ کرتی، یہ نہیں کہ میاں کو لگا دیا پن کر دیا اور میاں آئے شروع ہو گئے، اس نے ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، میرے ہسبینڈ ایسے تھے ہی نہیں، بلکہ ہم پہ تو یہ الزام لگا گیا کہ نا یہ تینوں بہنیں نا شادی کے بعد الگ ہو جاتی ہیں، نہ ساس سسر سے الگ ہو جاتی ہیں، اپنا کھانا پینا الگ کر لیتی ہیں۔ مجھ پہ تو بہت الزام لگائے گئے کہ میں اپنی بہنوئی کے سامنے آ جاتی ہوں، اپنے بہنوئی کے سامنے میں تو باتیں کرتی ہوں ہنس ہنس کے۔ صرف میرے 2 بہنوئی ہیں جس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک بہنوئی ہیں بہت بڑے ہیں، یعنی کہ جب ہماری سسٹر سب سے بڑی سسٹر کی شادی ہوئی تھی نا، ہم یقین کریں 7 سال کی تھی، میں 7 سال کی تھی ہیں جب میری بڑی آپی کی شادی ہوئی ہے، اور وہ 28 29 سال، کتنے بڑے ہوئے، باپ کی جگہ ہوئے، وہ کتنے بڑے ہیں۔ ہم تو بچے تھے، مطلب یہ کہ ہمیں پان وغیرہ یا کوئی ٹافی وغیرہ لا کے دیتے تھے، ہم کھاتے تھے، اتنے ہم چھوٹے تھے، اتنے بڑے ہیں وہ، باپ کی جگہ ہیں۔ اب ان کے سامنے ہم آ جاتے تھے اچھلتے کودتے، تو یہ بھائی بچے تھے ظاہر سی بات آئیں گے، اب بڑے ہو گئے تو ہم نے پھر دوپٹہ لینا شروع کر دیا، ہم دوپٹے میں آتے تھے، اور زیادہ تر تو ہم ابا بیٹھے ہوتے تھے، ابا کے سامنے دسترخوان لگتا تھا، ابا ہی بیٹھتے، بات کرنے کا موقع تھوڑی ملتا تھا، ہم تھوڑی بہت یہ سلام دعا ہو جاتی تھی۔ اور دوسرے جو بہنوئی ہیں نا وہ تو بالکل ہی کم ہی آتے تھے، بس وہ میری شادی پہ آگے رہے، ادروائز وہ رہے ہی نہیں آگے۔ مطلب یہ کہ ہماری جو بھاوج ہے نا اس نے ساری باتیں یہاں اس خاتون کو لگائیں، اور نہ بس اسی نے مجھے ہر بات کو مطلب تانے دے دے کے اس نے مجھے ہر بات کو ایک ایک بات کر کے بڑا چڑھا کے تڑکے لگا کے اس نے یہاں پھیلایا ہے نا، بس میں ہی جانتی ہوں، میں نے صبر کیا ہے بس۔ اچھا یہاں جب میں آئی تھی نا شادی ہو کے، تو مطلب کوئی بھی چیز میں استعمال کرتی تھی نا کچن میں جو بھی رکھا ہوا ہوتا تھا، ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے ایک ایک چیز دی، فریج سے لے کر ایک ایک برتن، ایک ایک چیز، جوسر مشین، مطلب کوئی چیز کی مجھے پریشانی نہیں تھی۔ مطلب جب میں کچن میں کام کرتی تھی تو وہ عورت ایک ہی طعنے دیتی تھی مجھے، یہ میرے ہسبینڈ کا ہے، یہ میرے ہسبینڈ لے کر آئے ہیں، 92 سے میرے ہسبینڈ کما رہے ہیں، وہی کمانے والے تھے، سب کھانے والے تھے، بار مطلب کوئی نہ کسی بات پہ مجھے طعنے دیتی تھی، مطلب کمرے میں سے آواز آ رہی، کبھی ادھر سے آواز آ رہی، تو میں برداشت کرتی، صبر کر جاتی تھی، مطلب یہ بھی میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں، یہ بھی میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں۔ اچھا میرے نا سسر کے کمرے میں الماری تھی، اس میں کچھ برتن رکھے ہوئے تھے، تو نا وہ میرے جو سسر ہیں انہوں نے کہا الماری کا نیچے کا پارٹ ٹوٹ گیا تھا، وہ تو چوہا آ کے بیٹھ رہا تھا، تو میرے سسر نے مجھ سے کہا بیٹا یہ اپنے کچن میں لے جاؤ، اس کو استعمال کر لو، یہ نا گندا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ تو کانچ کے ہیں، اپنے سسر سے کہا ایسا میں استعمال نہیں کرتی، میرے بچے چھوٹے ہیں توڑ دیں گے، ایسا کرتی ہوں میں اپنے ڈیوائڈر میں رکھ لیتی ہوں۔
تو میں نے لا کے دھو کے اچھی طرح واش کر کے ڈرائی کر کے میں نے اپنے ڈیوائڈر میں رکھ دیے. تو اسی خاتون نے مجھے تانے دینا شروع کر دیا، بلکہ سب کو فون کر کے بہنوں کو کہہ رہی ہے اے ساس کے برتن چرا لیے، چور عورت ہے، برتن چرا لیے اس نے، اتنے سارے برتن چرا لیے. اللہ میرے تو خود اللہ کا شکر ہے اتنے برتن تھے اللہ نے دیے، میرے ابا نے مجھے جہیز میں دیے، سارا صندوق میرا بھرا پڑا. مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے سسرال کے کہنے پہ ڈیوائڈر میں رکھی ہوں، ابھی بھی رکھی ہوئی پلیٹیں، یقین کریں ابھی بھی ایسی رکھی ہوئی. اس نے مجھے یہ تانے دیتی ہے تو میرے ہسبینڈ کی کمائی ہے، میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، ٹیبلیں میرے ہسبینڈ لائے تھے، یہ میرے ہسبینڈ لائے تھے، اور جوسر مشین کچن میں رکھی تھی اس میں کچھ پیستی تھی نا، یہ بھی میرے ہسبینڈ لائے، اپنی بہن کے ساتھ لے کر آئے. بار بار مطلب مجھے ٹارچر کرتی تھی کہ یہ ہاں یہ چیز میرے ہسبینڈ لائے، یہ اپنی سسٹر کے ساتھ لے کر آئیں، یہ مطلب باور کراتی تھی کہ یہ سب چیزیں میرے ہسبینڈ کی کمائی کی ہے، مطلب میرے ہسبینڈ ہی کمانے والے تھے اور سب کھانے والے تھے. تو یہ مطلب اس کے بتانے کا مقصد تھا. تو بس اس عورت نے مجھے اس طرح ستایا ہے اور میں نے برداشت کیا. یقین کریں اس کے اپنے پیار کرنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں، سارا قصور میں ہوں، ساری مصیبت ساری خامیاں میرے اندر ہیں، وہ دودھ کی دھلی ہوئی. بس یہاں یہ ہے، لیکن وہی ہے نا اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وہ معصوم بنی پاگل بناتی رہتی ہے اور وہ معصوم بن کے چاہت میں وہ سنتے رہتے ہیں اور اس پر یقین کرتے رہتے ہیں. خیر اینی میں نے تو صبر کیا. یا میری مطلب چاول تیار ہو چکے تھے اور میں اپنے بچوں کو کھانا نکال کے دے رہی تھی. بس یہ کہ میری یہ اسٹوری ہے، بس اتنی دکھ بھری اسٹوری میں سنا کے میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. میں کیا کروں، یہاں پہ بس نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی کسی کا نہیں، خون کے رشتہ میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، سب اپنی زندگی میں مگن ہے، بس پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ مل جائے پیسہ مل جائے بس. نہیں میں پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ.